بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقع نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، فاطمہ بنت ابی حبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسی عورت ہوں جس سے استحاضہ ہوتا ہے، اس لیے میں پاک نہیں ہو سکتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو بس ایک رگ کا خون ہے، حیضہ نہیں ہے، لہٰذا جب حیضہ شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیضہ بند ہو جائے تو اپنے جسم سے خون دھو لیا کرو اور نماز پڑھو۔ حماد نے یزید رشک سے، انہوں نے معاذ سے روایت کی کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا ایک عورت ایام حیضہ کی نمازوں کی قضا دے گی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا تو حروا خوارج میں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب ہم میں سے کسی کو حیضہ آتا تھا تو اسے نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے یزید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے معاذ سے سنا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، کیا حیضہ نماز کی قضا دے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا تو حواریہ خوارج میں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حیضہ آتا تھا تو کیا آپ نے انہیں فوت شدہ نمازوں کے بدلے میں ادا کرنے کا حکم دیا؟ محمد بن جعفر نے کہا، ان کا مطلب قضا دینے سے تھا۔ عاصم نے معاذ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، میں نے کہا، حیضہ عورت کا یہ حال کیوں ہے کہ وہ روزوں کی قضا دیتی ہے، نماز کی نہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم حواریہ ہو؟ میں نے عرض کی، میں حواریہ نہیں، صرف پوچھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں بھی حیضہ آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا دینے کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو نضر سے روایت ہے کہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے خبر دی کہ انہوں نے ام ہانی رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ کہتی تھی کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، میں نے اپنے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک کپڑے کے ذریعے سے آپ کے آگے پردہ بنایا ہوا تھا۔ یزید بن ابی حبیب نے سعید بن ابی ہندہ سے روایت کی کہ عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ جس سال مکہ فتح ہوا وہ آپ کے پاس حاضر ہوئی، آپ مکہ کے بالائی حصے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے لیے اٹھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے آگے پردہ تان دیا، پھر غسل کے بعد آپ نے اپنا کپڑا لے کر اپنے گرد لپیٹا، پھر 8 رکعتیں چاشت کی نفل پڑھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت مومنہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا اور آپ کو پردہ مہیا کیا تو آپ نے غسل فرمایا۔ یزید بن حباب نے ضحاک بن عثمان سے روایت کی، کہا، مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کا سطر نہ دیکھے، عورت عورت کا سطر نہ دیکھے۔
مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو۔ حمام بن منبع سے روایت ہے، کہا یہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے سنائی۔ انہوں نے متعدد حدیثیں بیان کیں، ان میں سے ایک یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل بے لباس ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک دوسرے کا سطر دیکھ رہے ہوتے، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہایا کرتے تھے۔ بنو اسرائیل کہنے لگے، اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ محض اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کے خصیتین پھولے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نہانے کے لیے گئے تو اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے۔ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے سر پیٹ دوڑ پڑے، او پتھر میرے کپڑے، او پتھر میرے کپڑے، جہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے سطر کو دیکھ لیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا گیا تو پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پہنے اور پتھر کو مارنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم پتھر پر 6 یا 7 نشانات تھے۔ یہ پتھر کو موسیٰ علیہ السلام کی مار تھی۔ اسحاق بن ابراہیم حنظلی اور محمد بن حاتم نے محمد بن باقر سے روایت کی، دونوں نے کہا ہمیں ابن جرجہ نے خبر دی، نیز اسحاق بن منصور اور محمد بن رافع نے، اور یہ الفاظ ان دونوں کے ہیں۔ عبدالرزاق کے حوالے سے ابن جرجہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن جرجہ نے کہا، مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے، جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو عباس رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھونڈنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پتھروں سے حفاظت کے لیے اپنا تہمت اٹھا کر کندھے پر رکھ لیجئے۔ آپ نے ایسا کیا تو آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں اوپر ہو کر آسمان پر ٹنگ گئی۔ پھر آپ اٹھے اور کہا، میرا تہمت، میرا تہمت، تو آپ کا تہمت آپ کو کس کر باندھ دیا گیا۔ زکریا بن اسحاق نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کعبے کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے اور آپ کا تہمت جسم پر تھا۔ اس موقع پر آپ کے چاچا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، بہتر ہوگا کہ تم اپنا تہمت کھول دو اور اسے اپنے موڈے پر پتھروں کے نیچے رکھ لو۔ جابر نے کہا، آپ نے اسے کھول کر اپنے موڈے پر رکھ لیا تو آپ غش کھا کر گر گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس دن کے بعد آپ کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔